بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ شیئر کر دیں، شکریہ۔ یہ واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی جب ولادت سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں کی ولادت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایمان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آتی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کی اور کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا کہ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر ہی کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ و تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس بیٹی کی نسل سے امام پیدا کرے گا جو نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس اس حالات میں کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی عورتیں پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی جواب دے چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی میں بیٹھی تھی، تب ہی آپ کے گھر 4 عورتیں تشریف لائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہیں ہو، ہم اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں دنیا کا کوئی کونا نہ ہو جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت حضرت بی بی فاطمہ کے پاس 10 حوریں آئیں۔ وہ حوریں اپنے پاس آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جنت سے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا اور اس پانی سے غسل دیا اور اس جنت کے کپڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں ان عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں دیا اور فرمایا، آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ و تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل میں برکت دے گا۔ اور روایات میں آتا ہے ام ایمن ہمارے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی، راستے میں انہیں ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ام ایمن،
اپنی اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، کون سا رویہ اختیار کریں؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے خوب پیار دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا، وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا لیکن اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوئی تو وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی اور چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ ہی یہی کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ اس طرح زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے لیکن زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ عورت ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر جھوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ اور سلیمہ اٹھی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا گری اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور اس کے بعد سلیمہ خزایا نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔